تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے، جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد۔ شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد۔ رات بیتی تو گنے آبلے اور پھر سوچا، کون تھا باعث آغاز سفر شام کے بعد۔ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں بھی اتر شام کے بعد۔ لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد۔ رات ڈھل رہی تھی، سورج کی نارنجی شوخ کرنیں زمین پر بکھرنے لگی تھیں جب وہ پشاور پہنچے تھے۔ کہاں جانا ہے خان؟ ڈرائیور نے رنگ روڈ پر پہنچتے ہی پوچھا تھا۔ یہ پشاور کی انٹرنس مانی جاتی تھی، اس کے بعد ہر منزل کو رستے مڑ جاتے تھے۔ تبھی ڈرائیور نے ان سے سوال کیا تھا، بیٹا پوتی کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کسی اچھے ہوٹل لے چلو، کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ جی خان، اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی ایک طرف موڑ دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت مگر سادہ ہوٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ ہدایت ہوٹل بورڈ پر نظر ڈالتے ہوئے داجی نے کرایہ ادا کیا اور بچوں کو لے کر اندر چلے گئے۔ فی الحال انہیں کچھ دیر آرام سے آنے والے دنوں کے لیے لاہ عمل ترتیب دینا تھا، اور اس میں سب سے پہلے ایک محفوظ رہائش گاہ کا حصول تھا۔ اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا، کیونکہ جس طرح کے حالات اس شہر کے انہوں نے سن رکھے تھے، ایسے میں بچوں کو اکیلا ہوٹل میں چھوڑ کر جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ اور داجی یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک دو دن میں جب ان کے بیٹے کو ان کے جانے کی خبر ملے گی تو وہ سب سے پہلے ان کے اکاؤنٹ بند کروانے کی کوشش کرے گا۔ تبھی انہوں نے کل صبح ہی کسی اور جگہ پیسہ ڈپازٹ کروانا تھا۔ انہیں سب کچھ نہایت ہوشیاری اور تیزی سے کرنا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ رات کے 2 بجے تکیے تلے سرسراتے موبائل نے اسے جگایا تو سلار کی کال نے اسے صحیح معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی یوں بے وقت کال نہیں کیا کرتا تھا۔ تم پلیز پریشان مت ہو، ورنہ میں فون بند کر دوں گا۔ اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وقت کال کر کے اسے جگانا۔ وہ سارا دن اکیلے پورا گھر سنبھالتی تھی، بوڑھے معذور باجی کو دیکھتی تھی اور بچوں کی ذمہ داری بھی تنہا دیکھتی۔ اس کا دن جس قدر تھکن زدہ ہوتا تھا وہ بخوبی جانتا تھا، تبھی ہمیشہ شام کو ہی اس سے لمبی بات کر لیا کرتا تھا، رات کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ اور اس وقت بھی اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کسی پریشانی میں ہی کر سکتا تھا۔ خان، اس کے دھمکی پر اس کے لہجے میں فوراً معذرت آ بسی تھی اور ندامت نے اسے آ گھیرا تھا۔ سندرے، وہ دھیمے لہجے میں سے پکار گیا۔ جی خان، وہ فوراً جیسے تن من وارنے پر تیار ہو گئی۔ پتہ نہیں یار، میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہے جس سے میرا بس اٹھتا جا رہا ہے، مجھے بے بس کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا۔ خان، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں جھیل سی جھلکنے لگی۔ وہ دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر ٹیرس پر آ گئی۔ موسم کافی بدل چکا تھا، لیکن رات ابھی بھی کافی ٹھنڈی تھی۔ خان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ سچ سچ بتائیں، کیا بات ہے؟ یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی، اس کا لہجہ بھی بھیگنے لگا تھا۔ سندرے یار، میں ویسے ہی بھی اداس ہوں، تم مجھے اور شرمندہ کر رہی ہو۔ میں نے خواہ مخواہ تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ وہ چھت کے کھلے احاطے میں کھڑا تھا، تازہ ہوا بھی اسے سکون دینے میں ناکام رہی تھی۔ خان، میری فکر نہ کرو، آپ پلیز مجھے بتاؤ سچ کہ کیا ہوا ہے۔ یہی تو نہیں پتا نا، اس نے بے بس لہجے میں کہا۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں آ جائیں خان۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یار، پھر ابھی ایک مشن پہ ہوں، کہاں آ سکتا ہوں؟ پرستان میں تو نہیں ہے نا مشن؟ اچانک ہی اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خان کا خیال بٹانا چاہتی تھی، اسے لگ رہا تھا کوئی بات اس کے ذہن سے ہٹ نہیں رہی تھی، تبھی انہیں بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے وہ بات فی الحال کی گھڑی انہیں بھلانی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہوا۔
مطلب تو صاف ہے خان، کسی پری وری نے تو دل نہیں چرا لیا خان کا، وہ شریر لہجے میں بولی تھی اور سالار کا قہقہا جاندار تھا۔ توبہ ہے سندرے، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس کی ہنسی سنتے ہی سندرے کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ وہ بات بدلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، خان کا ذہن اس بات سے ہٹانے میں بھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اچھا، اگر ایسا واقعی ہے بھی تو اگر پری نے تمہارے خان کا دل لے بھی لیا تو کیا ہوگا؟ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہم اسے اٹھا لیں گے نا خان، پرستان سے بنو لے آئیں گے۔ اس نے کافی سوچنے کے بعد جواب دیا تھا، اور سالار اور ہنسنے لگا تھا۔ مطلب تم اسے قبول کر لو گی؟ اتنا بڑا دل ہے تمہارا؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا اور وہ سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ ہم بنو کی عورتوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں خان، اپنوں کی خوشی کی خاطر کچھ بھی شیئر کر لیتے ہیں، ازلی مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی وہ اعتراف کر گئی تھی۔ اور سالار جانتا تھا اگر سندرے کسی کو اپنی زندگی مانتی ہے تو وہ صرف سالار ہی تھا، اور اس نے واضح لفظوں میں اسے جتا دیا تھا کہ اس کی خوشی کے لیے وہ اسے بھی شیئر کر سکتی ہے۔ تو کیا وہ اس کے دل کا حال جان گئی تھی کہ اتنا بڑا اعتماد اسے تھما گئی تھی، یا وہ صرف اسے بہلا رہی تھی؟ اگر کبھی وقت نے آزما لیا تو دیکھوں گا ضرور کہ بنو کی عورتوں کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ بے شک آزما لینا خان، مجھے کامیاب ہی پاؤ گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سندرے، تم واقعی میری قسمت ہو، مجھے کبھی کبھی خود پر رشک آتا ہے۔ خان، زندگی کے عدل بدل پر پریشان نہ ہوا کرو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا مددگار رہے، بس آئندہ پریشان نہیں ہوں گے آپ، وعدہ کریں؟ اس نے وعدہ مانگا۔ تمہارے ہوتے ہوئے پریشان ہو سکتا ہوں بھلا؟ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ چلو اب تم آرام کرو، اس نے سندرے کے خیال سے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آج کھانا کیا کھایا؟ وہ جانتی تھی اسے ابھی نیند نہیں آئی تھی، وہ اسے ہر طرح سے جانتی تھی۔ وہ خود بھی حیران ہو جاتا تھا، ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ابھی سونا نہیں چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی ابھی کچھ دیر اور سندرے سے باتیں کرے، تبھی تو اس کی بات کے جواب میں تفصیل بتانے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سنے جا رہی تھی۔ دور نہر کنارے چکور نے چاند کو چھونے کی کوشش میں ناکام اڑان بھری تھی اور رات کی اس حرکت پہ مسکرا دی تھی۔ آج بھی اسے گھر لوٹتے لوٹتے شام ہو گئی تھی۔ صبح عارفین بہت دیر سے جاگا تھا اور اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اب اتنا سیدھا نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے اور داجی نے اسے سمجھا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ٹیڑھا تھا اس کے کردار میں۔ وہ اب اس کی طرف سے تشویش میں رہنے لگی تھی۔ نہ جانے اس کا کردار کبھی بے حد الجھا ہوا تو کبھی بہت اوچھا سا محسوس ہوتا تھا، تبھی اسے عارفین میں اعتبار بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ وہ ساتھ ہی ہوتا تو عجیب سی بے چینی گھیرے رکھتی تھی۔ وہ اس کی طرف نہ بھی دیکھتا تب بھی اسے محسوس ہوتا وہ اسے ہی گھورے جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں البتہ کبھی اس نے کچھ غلط رنگ نہیں دیکھے تھے، مگر پھر بھی کچھ تھا جو اس کا دل اتھل پتھل کر دیتا تھا۔ اسی لیے آج بھی وہ داجی کو اسکول کا بتا کے نکل آئی تھی تاکہ عارفین سے اس کا سامنا نہ ہو پائے۔ اس نے سوچا تھا کہ شام سے پہلے ہی گھر لوٹ آئے گی، لیکن کام اس قدر زیادہ تھا کہ اسے شام ہو گئی۔ ٹیکسی سے فیس سے کچھ دور اتار کے چلی گئی تھی۔ نالے کے پل سے لے کر آگے 3 گلیاں کراس کر کے باؤنڈری وال تک پہنچنے کے بعد قریب ہی اس کا گھر تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی، لیکن دوسری گلی میں مڑتے ہی اسے ٹھٹک کے رکنا پڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک جیپ ٹھہری ہوئی تھی اور جیپ سے کچھ آگے رستے میں وہ کھڑا تھا۔ وہ شخص درمیان میں سالوں کا فاصلہ تھا، لیکن وہ پھر بھی لمحوں میں اسے پہچان گئی تھی۔ بے اختیار ہی وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ موبائل پر مصروف اس شخص کی نگاہ بھی تبھی اٹھی اور اسے دیکھتے ہی لبوں پہ گہری مسکراہٹ مچلی تھی، وہی غلیظ شیطانی مسکراہٹ جو آج بھی اسے راتوں کو اکثر سونے نہیں دیتی تھی، اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ ایک ایک قدم تولتا جیسے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کلی مکمل گلاب بن گئی ہے آج، لیکن آج بھی وہی معصومیت ہے۔ مجھے امید نہیں تھی میں تمہیں اتنی آسانی سے پہچان لوں گا، لیکن تمہارا پاکیزہ روپ آج بھی ویسا ہی معصوم ہے کہ مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ عرف کو اس سے آج بھی ویسی ہی گھن آ رہی تھی جیسی اس شام جب وہ رشتوں سے نفرت کرنے لگی تھی، اعتبار کھو بیٹھی تھی۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں صرف تمہارے جیسے شیطان نہیں، نیک لوگ بھی رہتے ہیں جیسے میرے داجی، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ وہ
اب 16-17 سال کی بچی نہیں تھی، ایک میچور لڑکی تھی۔ شیطان اور انسان کو جس طرح ٹریٹ کرنا ہے وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ واہ، بکری شیرنی بن گئی ہے، اب تو اور مزہ آنے والا ہے، ورنہ قسم سے بکری کو پالتے پالتے دل بھر گیا ہے۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے اپنی شریف النفس بیوی کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ لب کاٹ گئی تھی۔ خیر، میں تو تمہیں صرف یہ بتانے آیا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک آیا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوتی روڈ کے ساتھ بنی کیاری میں آ گئی۔ موڑ کاٹتی گاڑی ایک سائڈ پہ رکی تھی۔ عارفین نے حیرانی سے سامنے کھڑی عرف کو دیکھا تھا، جو گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہوئی تھی، اور اسی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ عرف کے سامنے کھڑے آدمی کا چہرہ اس کے سامنے تھا، جس پر ناچتی شیطانیت اسے واضح نظر آئی تھی۔ جیپ کے ساتھ ٹھہرے پہرے داروں کو دیکھ کے نہ تو وہ جان گیا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، لیکن آج تک نہ تو اس نے کبھی اسے دیکھا تھا، نہ ہی عرف سے کسی مرد کو بات کرتے دیکھا تھا۔ تبھی یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ شخص جس طرح اس سے بات کر رہا تھا، اتنا تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں کوئی رشتہ تھا، لیکن اس رشتے سے کچھ تو ایسا جڑا ہوا تھا کہ عرف کی پسندیدگی نہیں ناپسندیدگی وہ اتنی دور سے نوٹ کر سکتا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ یہ بلی چوہے کا کھیل ختم کرو عرف، اس کی پھٹی سی آواز وہ سن رہا تھا۔ آواز کم تھی، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ سب اس کی تربیت کا حصہ رہا تھا۔ وہ ننھی سے ننھی آہٹ تک سن لیتا تھا۔ یہ تو پھر مردانی بھاری آواز تھی۔ تھک گیا ہوں میں تمہیں کھوجتے تلاشتے، میری پیاس میں کانٹے شامل ہو گئے ہیں، درد ہی درد، چبھن ہی چبھن، مجھے نجات دے دو عرف۔ اور اس سے پہلے وہ عرف کا بازو تھام لیتا وہ سائڈ سے نکل کر دوڑتی چلی گئی تھی۔ اسے یوں دیوانہ وار دوڑتے دیکھ کر اس شیطان کا قہقہا بلند ہوا تھا، وہیں اسٹیئرنگ پہ جمے مضبوط ہاتھوں کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ عارفین ضبط سے لب کاٹ گیا۔ وہ شخص اب جیپ میں بیٹھا اگلی گلی سے نکل گیا تھا۔ عارفین نے اس گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ شام کو آپ کس سے بات کر رہی تھیں؟ وہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے گھر کے سامنے بنے چھوٹے سے پارک میں ٹہلنے لگی۔ نہ جانے کب وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا، اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ تبھی یوں اچانک اس کی آواز سن کر پوری طرح بوکھلا گئی تھی۔ ڈرے مت، میں وہ بدماش نہیں عارفین ہوں۔ وہ اس طرح خوفزدہ ہوتا دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی جی، میرا مطلب بھی یہی ہے کہ ابھی بھی نہ ڈریں۔ وہ بھلا اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اس بار عرف خاموش رہی تھی۔ اچھا بتائیں تو وہ کون تھا؟ کیوں بتاؤں؟ اوکے، نہ بتائیں، میں داجی سے پوچھ لوں گا، وہ شکل و صورت بتانے سے تو پہچان ہی جائیں گے۔ شام سے مسلسل اسے الجھا دیکھ کے وہ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، عرف اس کے آنے کے بعد مسلسل پریشان رہی تھی، اور اس کے بارے میں وہ داجی کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ داجی بار بار اس سے پریشانی کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ ٹال گئی، اور اب اسی بات کو اس نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ہے ایک تمہاری طرح کا ڈھیٹ، جہاں دیکھو میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ داجی کا سن کر عرف نے بات بنانے کے ساتھ ساتھ دل کی بھڑاس بھی نکالی تھی۔ عارفین کی یاقوتی لب نے بے اختیار مسکراہٹ دکھائی تھی۔ اچھا، حیرت ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھی تو وہ بھی بلا تکلف اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ عرف نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن پرواہ کسے تھی، وہ پورے اعتماد سے وہیں جمع تھا۔ اسے دیکھ کے تو گھبرا گئی تھی نا آپ؟ میرا مطلب ہے اسے دیکھ کے جس طرح گھبرا کے آپ پیچھے ہٹی تھیں، ویسے مجھے دیکھ کے تو نہیں گھبراتی، بلکہ الٹا شیر ہو جاتی ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ پاؤں پہ پاؤں جمائے اس نے دور ایک جلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور عرف اس کی بات پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ واقعی حقیقت تھی۔ اس کی طرف سے ہزار خدشات سہی، بہرحال اسے ڈر کبھی محسوس نہیں ہوا تھا عارفین سے، بلکہ وہ آس پاس ہوتا تو وہ ایک عجیب سی حفاظت کا حصار محسوس کرتی تھی اپنے ارد گرد۔ اگر کوئی برا نہ لگے تو اسے اچھا بھلا نہ کہہ سکیں، مگر برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اچانک اس کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ نظریں نہیں بدل سکی تھی۔ دل ہرٹ ہوتا ہے نا۔ اگلے ہی پل شرارت سے آنکھ دباتا ہوا وہ پھر سے سنجیدگی کا دامن چھوڑ چکا تھا۔ وہ منہ بنا کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سارا رات یہیں گزارنی ہے تو بتا دیں، میں کچھ کھانے کو ہی لے آؤں؟ اس کی خاموشی پہ وہ مزید بولا۔ تمہیں چپ نہیں آتی؟ وہ بھڑکی۔ رات کو جاگوں تو بہت بھوک لگتی ہے نا، رات بھی آپ کی وجہ سے میں ساری رات نہیں سو پایا، اور آج پھر؟ وہ معصوم صورت بنا کے بولا۔ میری وجہ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، آپ کی وجہ سے۔ ادھر آنکھیں بند کرو، ادھر آپ کا غصہ کرتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کمال معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا اسے سچ مچ غصہ دلا گیا تھا۔
दादी के दोस्त के होते सोते ना होते तो सच में अब तक कत्ल कर चुकी होती। देखा, बस अब आज सारी रात यही धड़का लगा रहेगा और नींद गायब। आरफीन, वो मुट्ठियां भींच के रह गई। तुम लाइलाज हो। उसे से पैर पटकती वो उठकर घर की तरफ बढ़ गई। आरफीन की मुस्कुराती निगाहों ने इसका पीछा किया था। काश आपको बता सकता अर्फ, आपने मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल भर दी है। जिंदगी में पहली बार आरफीन ने खुद पे इख्तियार खो दिया है। दिल के हाथों खिलौना बन गया है। ये दिल भी ना, इसने सीने पे हाथ धरे धीरे से मसला था, जहाँ हल्का हल्का दर्द अंगड़ाई ले रहा था। इसे वहां छोड़ के वो कमरे में तो आ गई थी, लेकिन इसके लफ्जों की बाज़गुश्त इसके साथ अंदर आई थी। इसे देख के तो घबरा गई थी ना आप। और ये सच था। वो सुभान लाला जो इसके बड़े भाई की तरह थे, वो जिनको बाबा के बाद इनको सबसे बड़ी पनाह समझती थी, जो इन्हें बिल्कुल बाबा की ही तरह अजीज़ थे और जिनसे बाबा की खुशबू आती थी। लेकिन जूं जूं वो बड़ी होती गई, इसने जानना शुरू किया था वो पनाहगाह नहीं बल्कि मेहरबान काका और सुभान तो उनकी पनाहगाह छीनने के दर पे थे। इसे इनकी आंखों के रंग पढ़ना आए तो खुद ब खुद फासला बढ़ता गया कि वो एक भाई की मोहब्बत के नहीं थे, बल्कि एक मर्दार हराम चाहत के थे। भूख थी, हविस थी जो इसकी आंखों से छलकने लगी थी। और जब उन्होंने हर एहतराम, हर पास, हर मान का गला दबाते हुए उसे दबोचा था, तब इसे बाबा की नहीं कच्चे खून की बू आई थी। इसे वो अब इनको देख के मुतमईन और खुश नहीं होती थी, बल्कि वो वाकई घबरा जाती थी, डर जाती थी। और आरफीन, इसने करवट बदली। आरफीन पे इसे शक था, कुछ तशवीश भी, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो आसपास होता तो वो मुतमईन हो जाती थी खुद ब खुद। शायद इसे खुद भी इस एहसास की खबर ना हुई अगर आरफीन तवज्जो ना दिला देता। वो इसे देख के हकीकत में कभी नहीं घबराई थी। हाँ, मगर कुछ पजल ज़रूर हो जाती थी। कभी भी मुश्किल जगह पर फंसते ही ना जाने क्यों इसका दिल करता कहीं से आरफीन आ जाए और इसके साथ खड़ा हो जाए। और ऐसा कल भी तो इसने सोचा था, वो जब इसने अचानक सुभान को वहाँ गली में खड़े देखा था। इस सोच पे वो चौंक के उठ बैठी थी। या अल्लाह, तो क्या मैं एक गैर आदमी से जिसका किरदार ही मशकूक है उम्मीदें लगाने लगी हूँ? पागल तो नहीं हो गई हूँ मैं? इसने सर को दोनों हाथों से थाम कर जैसे खुद को समझाया। तभी साथ पड़े मोबाइल की मैसेज टोन बजी थी। इसने फ़ोन उठाकर चेक किया। अनजान नंबर था। सुभान खान वल्द मेहरबान खान, एक इलाके का सरदार है और सियासत में भी काफ़ी असर रसूख रखता है। आपका कौन है ये नहीं जान पाया, लेकिन वादा है कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ इसकी तरफ से तो ज़मीन तंग कर दूंगा, वरना आरफीन नाम नहीं। पैगाम भेजने वाले ने आखिर में अपना तारुफ भी करवा दिया था। इसके अंदाज पर वो बेसाख्ता खिलखिलाई थी। अब अगला पैगाम मिला, इसने ओपन किया। अब हर दफ़ा की तरह डांट देती, इस तरह हंसना ज़रूरी था। अब फिर सारी रात नींद नहीं आएगी। इस पैगाम को पढ़ते ही इसने चौक के सामने खुली खिड़की से बाहर निगाह की थी। वो सीढ़ियों पर ठहरा हुआ था। लबों पे वही असली मुस्कुराहट थी। मरो तुम, इसने भी टाइप करके भेज दिया था और उठ के खिड़की बंद कर दी थी। पागल लफंगा, इसने इतने प्यारे बंदे को क्या क्या कह दिया था। कोई तो आरफीन को बता दे जाकर प्लीज़। अगले दिन सुबह सवेरे ही उन्होंने अपने दोनों अकाउंट्स से सारी रकम निकलवा कर कुछ सेविंग सर्टिफिकेट बनवाए थे और कुछ रकम अपने पास रख ली थी। अब इन्हें जल्द अज जल्द अपने लिए एक महफूज छत ढूंढना थी। इसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर 2-3 प्रॉपर्टी डीलर्स से रब्ता किया था। सर, जिस पैकेज पे आप रिहाइश का चाह रहे हैं, इस तरह के 1-2 साइट्स हैं हमारे पास, लेकिन एक डीलर ने फ़ौरन बताया। लेकिन क्या? वो बेचैन हुए। लेकिन ये वो एरिया शहर से बाहर होता जा रहा है। एरिया अच्छा है, लेकिन इस फेज़ में आबादी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस जगह बाउंड्री वॉल है जिसके पार खैबर एजेंसी की हद शुरू हो जाती है। बस सिर्फ इसी वजह से, वरना वहाँ भी सहूलियात काफ़ी हैं। उसने तफसील बताई। हमें बिल्कुल भी मसला नहीं है, आप बस हमें जगह दिखा दें और जितनी जल्दी हो सके हमें सारे मामला तय करवा दें। हम जल्द अज जल्द शिफ्ट करना चाहते हैं।
ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں بیٹا، اگر جلدی کچھ ہو سکے تو، انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں جوان بیٹی ہے ساتھ اور ایک ننھا بچہ بھی، کرائے پہ رہ رہے تھے، اچانک ہی نکال دیا، اب ہوٹل میں ہیں۔ حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، ایسے میں ہوٹل میں رہنا بھی تو اچھا نہیں ہے نا۔ آپ کل صبح آ جائیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو گھر زیادہ جلدی ضرورت ہے تو فی الحال میں کرائے پہ آپ کو یہ گھر دے سکتا ہوں۔ کاغذات مکمل ہونے کے بعد آپ کو شفٹنگ کی پریشانی بھی نہیں رہے گی۔ اس نے فوراً دوسرا حل پیش کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر کل ہی یہ بندوبست ہو جاتا ہے تو بہت مہربانی ہوگی۔ آپ کل صبح آ جائیں، تمام ضروری کاغذات لے کر، کچھ قانونی کارروائی کرنا پڑے گی، اس کے بعد میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ اگر آپ پہلے گھر دیکھنا چاہیں تو پہلے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، بس یہ پہلی بات صحیح ہے، چھت مل جائے کافی ہے، انہوں نے مطمئن انداز میں کہا اور اجازت لی۔ ان کو خود بھی کسی ایسے ہی گھر کی تلاش تھی جہاں زیادہ تر آبادی انجان ہو، اور دور دراز علاقہ ہی ان کی پہلی ترجیح تھی۔ اس طرح سبحان اور مہربان سے چھپنے میں ان کو آسانی رہتی، کیونکہ فی الحال یہی بڑا مسئلہ تھا۔ باقی مسائل وہ بعد میں آرام سے حل کر سکتے تھے، کچھ دیر ہو جاتی، تھوڑی دیر، مگر اس میں ان سب کی بھلائی تھی اور یہ وہ بات بخوبی جانتے تھے۔ سبحان خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ داجی کچھ دن ناراض ہونے کے بعد خود ہی مان جائیں گے، لیکن اگلے ایک ہفتے تک جب انہوں نے کوئی رابطہ نہ کیا تو مہربان خان نے ان کا پتہ کروایا تھا۔ کومل کے بھائی نے ان کے اسی روز جانے کی خبر دی تھی جس دن آخری مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے مطابق داجی ان کو اپنے گھر کا ہی کہہ کر گئے تھے اور ڈرائیور بھی ان کو حویلی سے ذرا دور ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ ڈرائیور کو اندر ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حتی الامکان مہربان کو الجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ الجھ بھی گئے تھے، اور وہ یہی سمجھے تھے کہ داجی ان کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجوں کو بھی ڈاج کر دیا گیا تھا اور کسی انجان مقام کی طرف وہ نکل گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں نکلے ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اگر ایک دو دن کی بات ہوتی تو وہ بہت جلد ان تک پہنچ سکتے تھے، مگر اب تو وہ کسی ایسی جگہ ضرور قیام کر چکے ہوں گے جہاں انہیں 100% یقین ہو کہ مہربان نہیں پہنچ پائے گا۔ مہربان خان کو اب غصہ آنے لگا تھا خود پہ۔ انہوں نے خواہ مخواہ ہی داجی کو وقت دیا، ان کی بات کو ہلکا لیا تھا، ان کے غصے کو نظر انداز کیا تھا، اور اب یہ تعصب ان کو گھیرے جا رہا تھا۔ اس عمر میں ایسی بے وقوفوں والی حرکت کیسے کر سکتے ہیں داجی؟ انہوں نے پریشان بھرے لہجے میں کہا تو چائے کا کپ تھماتی کومل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جیسے سبحان خان سے اس عمر میں یہ حرکت ہو گئی آغا جی۔ وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ مہربان خان نے ایک تیز نگاہ اس کے مرجھائے ہوئے وجود پر ڈالی تھی۔ اس عمر میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں بچیا، ورنہ اب کیا میری اور داجی کی عمر میں اس دن کا انتظار کرتا وہ؟ ان کی بات پہ اس کے اندر تک زہر اتر گیا تھا۔ تو یہی بات ہے نا آقا جی، داجی کی عمر میں پھر باپ دادا ایسے کرتے ہیں جیسے داجی نے کیا۔ اب وہ اپنی عزت خود تو کسی کے سامنے چاری کی طرح ڈالنے سے رہے، چاہے سامنے والا ان کا وارث ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹے کی شان سے زیادہ بیٹی کی عزت ہمیشہ عزیز رہی ہے پٹھانوں کو، جان تک وار دیتے ہیں بیٹے کے لیے۔ کومل بولنے پہ آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ کافی زبان پکڑ لی ہے تم نے۔ سبحان اسی وقت وہاں آ گیا تھا، فوراً کومل کو بالوں سے جکڑ لیا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کو کنٹرول میں رکھو، مرد بنو، ورنہ آج گھر میں بول رہی ہے، کل سڑک پہ تماشا لگائے گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا تو علاج میں کر دوں گا، بس ایک بار وہ ہاتھ لگ جائے جس نے اسے ہمت دی ہے۔ قسم سے سینے میں آگ لگا رکھی ہے ان کمبختوں نے، اب ان کو جلاؤں گا تبھی ٹھنڈ پڑے گی۔ دانت پیستے ہوئے بولا گیا، کہاں جائیں گے بچ کے؟ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، پہلا حق تمہارا ہی ہے۔ کوئی اور ہمت تو کرے اس کا نام لینے کی۔ تم بس کل ہی نکل جاؤ، ارد گرد کے سب گاؤں شہر کھوج ڈالو، میں بھی دیکھتا ہوں کتنے دن داجی تمہیں اس حق سے محروم رکھتے ہیں۔ وہ کلی طور پر بیٹے کے ساتھ تھے۔ کومل کو ان پر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس بار میں ان دونوں کو کوئی رعایت نہیں دوں گا باجی۔ تمہیں کس نے کہا ہے رعایت دینے کو؟ تم بس آج ہی سے تلاش شروع کر دو تاکہ کہیں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اسے ہدایت دینے لگے۔ وہ سر ہلانے لگا۔ حیات آباد کے بالکل آخری سرے پر تھا گھر۔
4 سے 5 مرلے کا سادہ سا 2 منزلہ گھر صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ سب انتظامات بھی بہترین تھے۔ سب سے بڑی بات کہ اس گھر کے تینوں طرف دوسرے گھر تھے اور آگے سڑک کے پار ایک چھوٹا سا سپر اسٹور، جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہو گیا تھا۔ 3 طرف گھر اور ایک طرف سپر اسٹور، مطلب لوگ 24 گھنٹے یہاں رہتے، اور اس طرح ان کا گھر درمیان میں ہونے کی وجہ سے عرف اور سدیس کی طرف سے باہر جا کے بھی بے فکر رہتے۔ صرف 1-2 گلیاں چھوڑ کے ہی کچھ اہم دفاتر شروع ہو جاتے تھے جن پر مسلسل کڑا پہرا ہوتا تھا، اس طرح سے یہ علاقہ بھی انہیں سوٹ کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے عرف کی رضامندی جانتے ہی یہ گھر اوکے کر دیا تھا۔ فی الحال کرائے پہ لے لیا اور فوراً کچھ سامان بھی اسی ڈیلر نے بندوبست کروا دیا تھا۔ کچھ دن تک مالکان آتے ہی کاغذات ان کے حوالے کر دیے جاتے۔ اب وہ ہر طرح سے محفوظ تھے اور ان کے بچے بھی۔ سبحان نامی آصف اب ان تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنے دنوں بعد انہیں اطمینان ملا تھا اور عرف تو جیسے پہلے کی طرح کھل گئی تھی۔ یہاں کی پہلی بارش میں وہ اور سدیس ناچتے جھومتے داجی کی ساری تھکن زائل کر گئے۔ باقی رہا تو صرف سکون اور سچی مسرت اپنا اشیاء بچا لینے کی۔ وہ کسی کتے کی طرح ان کی خوشبو سونگھتا ہوا پھر رہا تھا۔ آس پاس کے سارے گاؤں بھی چھان مارے تھے۔ چھوڑ دو خان، اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ سارا دن اس شیطان سے عرف کی حفاظت کی دعا مانگتی کومل سر شام اس کے گھر لوٹتے ہی اس کی ہمت توڑنا شروع کر دیتی تھی۔ مل جائے گی، مل جائے گی۔ وہ اس کی بات پہ غصے سے رال ٹپکاتا اسے بال جکڑ لیتا تھا۔ اور ویسے بھی ابھی مجھے اتنی اندھیر بھی نہیں مچی، تو بھی اس سے کم تو نہیں۔ فی الحال تجھ سے ہی اپنے اندر کی آگ بجھا لیتا ہوں نا، کافی ہے۔ بالوں سے کھینچ کر وہ اسے خود پر گرا لیتا۔ اس کا نرم کومل وجود نفرت سے بس پھڑپھڑا کر رہ جاتا تھا۔ جتنے تک وہ ملتی ہے تجھ پہ بھی رحم کر لوں نا، اس کے بعد پھر کس کا دل چاہے گا تیرا ڈھلتا حسن پانے کو۔ وہ اس کی کھال چھیل لیتا اور وہ سسکتی تو وہ قہقہے لگاتا۔ کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیا کر، اس کے لیے ہی ساری دعائیں مانگتی ہے۔ اس کی روح کو لیر لیر کرتا وہ تمسخر سے کہتا، دعا کی کیا ضرورت ہے خان، میں جانتی ہوں اللہ کافی ہے۔ اور وہ بھولتا بھی نہیں۔ وہ خون رشتے ہونٹوں سے مضبوط لہجے میں بولتی اسے اور بھڑکا دیتی۔ غلیظ گالیاں بکتا وہ اسے روئی کی طرح دھنکتا نیچے پھینک دیتا۔ لیکن پھر بھی اس مرد کو سکون نہیں آتا تھا۔ سینے کی آگ مزید دہک جاتی تھی اور وہ ملائم سی عورت لیر لیر وجود لیے سکون سے اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ یہ یقین تھا جو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا بندے کو، اللہ کے خاص بندے کو۔ سیونگ سرٹیفکیٹ سے اس قدر آمدنی ہونے لگی تھی کہ ان تینوں کا گزارا آرام سے ہونے لگا تھا۔ داجی نے ایک اچھے کالج میں عرف کا داخلہ کروا دیا تھا۔ سدیس بھی اسکول جانے لگا۔ گھر کے ساتھ ساتھ تعلیم کی مصروفیات ملی تو عرف مزید سنبھل گئی۔ داجی نے دیکھا تھا وہ پھولنے لگی تھی۔ کبھی کبھار جو وہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی تھی، چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، وہ سب اب ختم ہو گیا تھا۔ داجی نے احتیاطاً عرف اور سدیس دونوں کو اسفند اور کچھ دوسرے دوستوں کے نمبر ڈائری میں نوٹ کروا رکھے تھے۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہونے کا ڈر ساتھ لگے رہتا ہے۔ ایسے میں وہ بچے بنا کسی خوف کے ان سے رابطہ رکھ سکتے تھے۔ پڑوس کے لوگ بھی قسمت سے اچھے ملے تھے۔ پڑھی لکھی فیملیز تھیں اور سب نوکریوں کی وجہ سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ عرف نے زندگی ڈگر پر آتے ہی ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دی تھی، جس سے اخراجات سے زیادہ اس کی ذہنی بہتری میں کافی معاونت حاصل ہوتی تھی، اور یہ سب داجی کے لیے بہت خوش کن تھا۔ وقت نے رفتار پکڑی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا کوئی موڑ آتا ہے جب سفر نہیں راستے ٹھہر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی ایسا موڑ آ گیا تھا۔ راستے ٹھہر گئے تھے، منزل کہیں اوجھل سی ہو گئی تھی، پھر بھی انہوں نے سفر جاری رکھا تھا، سفر کو رکنے نہیں دیا تھا، اور وہ کامیاب ہوئے تھے۔ راستے خود بخود بنتے چلے گئے تھے، راہ سے راہ نکلتی چلی گئی تھی۔ اللہ پاک نے ہی مدد کی اور مشکل سے مشکل وقت یوں گزرا کہ ان کا سر سجدہ شکر میں جھک گیا۔ زندگی نے بھی یوں ہی رفتار پکڑی تھی۔ سدیس ہائی اسکول میں آ گیا تھا اور عرف نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی تھی۔ ماسٹرز کے بعد زندگی پھر سے مکمل ہو گئی تھی۔ اگر بس سدیس بچھڑتا حادثہ تھا یا قیامت، آ کر گزر بھی گیا۔ جو سوچتے تھے کبھی نہیں مسکرا پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے ہاتھوں میں دوبارہ سے نئی منزلوں کے نشان تھے۔ اور زندہ لوگ یہی تو ہیں، وہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔
وہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جاتا، پھر پاگل کتے کی طرح کومل کو کاٹ کاٹ ڈالتا۔ اس کی رسی لمبی ہوتی گئی اور کومل کا صبر عظیم۔ عورت میں یہی تو خوبی ہے، وہ اس قدر گہری ہے کہ 7 سمندر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور اسی گہرائی کی وجہ سے ہی وہ اکثر سسرال میں صرف گزارا کر لیتی ہے، بڑے جگر کے ساتھ سب کچھ سہ جاتی ہے، انتقام اللہ کو لکھواتے، اور اس طرح وہ سب بچا لیتی ہے، راکھ ہونے سے، خاک ہونے سے، کسی اور کا نہ صحیح، اپنی اولاد کا، اپنی آنے والی نسل کا۔ اس نے بھی یہی کیا تھا، خود ذلت سہی تھی اور اپنے بیٹے کو عزت دی تھی۔ وہ سبحان خان کا بیٹا تھا، اکلوتا وارث۔ سبحان خان کی زندگی میں کئی لڑکیاں سہی، مگر اس حویلی کی مالکن وہ تھی، اس کے بیٹے کی ماں، اس کی بیوی، جس کے بھلے وہ عزت نہیں کرتا تھا لیکن جس کی سب عزت کرتے تھے۔ وہ اخلاق و کردار کی مورت تھی جسے سب گاؤں والے نہ صرف چاہتے تھے بلکہ اس کی ایک بات پہ فیصلے قبول کر لیتے تھے۔ نہ جانے کب لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جرگے کے فیصلے اس کے در پر ہونے لگے تھے۔ ظلم کی جگہ انصاف نے لی تو اس گھر کے چرچے ہونے لگے تھے۔ سبحان اور مہربان کے لیے یہ سیاسی مضبوطی تھی، سو اس بار وہ بھی چپ تھے، یا شاید رسی کھینچی جا رہی تھی۔ وہ جاوید خان تھا، سبحان خان کا خاص کارندہ، کسی کام سے پشاور آیا تھا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو کڈنی کا مسئلہ تھا، وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں داخل تھا۔ کسی کام سے وہ اس دن شہر جا رہا تھا جب اس نے داجی کو دیکھا تھا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو سارے نزدیکی گاؤں شہروں میں انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور ملے بھی تو کہاں، شہر پشاور میں، اتنی دور، اتنی بھیڑ والے شہر میں ان جیسے ضعیف آدمی نے کیوں کا ٹھکانہ ڈھونڈا تھا؟ وہ سچ مچ حیران تھا۔ اس نے فوراً ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے، یہی عمل جاوید نے بھی کیا۔ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ گھر پہنچا تھا۔ ساتھ والوں سے ان کے بارے میں معلومات پہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ایک پوتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا پوتا بھی تھا جو APS اٹک میں مارا گیا، اور ٹھیک ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سبحان کو فون پہ ان کے مل جانے کی اطلاع دی تھی۔ سبحان خان اس قدر پاگل ہوا کہ یہ اطلاع پا کے اسی وقت روانہ ہو گیا تھا۔ موسم بھی خراب تھا آج، لیکن اب اسے کس کی پرواہ تھی، اسے بس عرف تک پہنچنا تھا۔ اس آگ نے اسے اتنے سال جلایا تھا کہ اس کے بجھانے کے دن آ گئے تھے۔ سدیس کے مرنے کی خبر پہ بھی اسے کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ اب وہ اور اس کا بیٹا وارث تھے جائیداد کے معلومات کے۔ اب عرف بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں تھی۔ جب سے اس نے سبحان کو دیکھا تھا اسے عرف کی طرف سے پریشانی سی لاحق رہنے لگی تھی۔ اس نے داجی سے سبحان کے بارے میں بات کر لی تھی اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے بھی ساری کہانی سے سنا دی تھی۔ عرف کے بارے میں اتنے بڑے حادثے کا جان کر سچ مچ اس کا دماغ کھول بیٹھا تھا، اور اس شخص کی ڈٹائی پہ اس کا دل اسے قتل کرنے کا چاہ رہا تھا، جو اتنے عرصے بعد بھی اس معصوم سی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ سگا خون اتنا پلید ہو سکتا ہے بیٹا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، داجی نے نم لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی عرف کہاں گئی ہے داجی؟ اسے عرف کی اور پریشانی ہونے لگی تھی۔ سبحان جیسا بندہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسکول میں جاب کرتی ہے نا، وہیں ہوگی، داجی نے کہا۔ کال ملائیں، ذرا اس سے پتہ کریں۔ داجی نے اس کے کہتے ہی کال کی تو وہ تو وہاں سے ریزائن کر چکی ہے۔ داجی کی بات پہ وہ بری طرح چونکا تھا۔ تو پھر وہ اس وقت کہاں گئی ہوگی داجی؟ کسی اور دن کا تو پتہ نہیں، مگر آج جمعرات ہے، سو وہ وہیں بھائی کے پاس ہوگی۔ وہ اس کی ہر عادت سے واقف تھے، تبھی فوراً بولے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں داجی، عرف کا خیال رکھنا بیٹا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ حیرت ہے گلابی رنگ کسی پہ اس قدر پیارا لگ سکتا ہے۔ حیرت میں ڈوبی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ تم؟ وہ اچھلی، تم یہاں بھی میرے پیچھے آ گئے؟ وہ سچ میں حیران تھی۔ بالکل بھی نہیں، وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ ہی وہاں پہنچ جاتی ہو جہاں میں جاتا ہوں۔ سہولت سے بازی پلٹی گئی۔ میں؟ وہ چلائی۔ وہ بس اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے عارفین، اس دفعہ اگر کسی ان پڑھ پٹھان کا رشتہ بھی آیا نا میرے لیے تو میں ہاں کر دوں گی۔ وہ سیخ پاتی۔ لو بس اتنی سی بات، اتنا شرما کیوں رہی تھیں؟ صاف بتا دیتی میں آج ہی
ही रिश्ता भिजवा देता। पठान तो मैं भी हूँ, बस थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, शरारत से कहता वो निचला होंठ दांतों तले दबाए हुए गुस्सा दिलाने में कामयाब हो चुका था। मेरा दिल करता है तुम्हारी पिस्टल छीनकर तुम पर ही फायर खोल दूं। इसने इसकी पैंट में ऐसी नन्ही सी पिस्टल पर निगाह की और चबाते हुए बोली। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब आ गया। शहीद इश्क हो जाऊंगा, मन्नत के धागे बांधा करोगी फिर तुम ही खबर पे आके। आऊंगी ज़रूर, लेकिन सिर्फ दिया जलाने, वो भी ऐन खबर पे, ताकि तुम वहाँ भी जलते रहो। इसने मुंह बनाते हुए कहा था। आरफीन का कहकहा जानदार था। अर्फ कोई दहाड़ा था और वो दोनों बुरी तरह चौंके थे। किसी तरह कोमल को भी खबर मिल गई थी कि सुभान खान को अर्फ मिल गई है। वो अर्फ तक पहुंच चुका था। सुदैस की मौत का सुनकर जिस तरह फूट फूट के वो रोई थी, अर्फ तक सुभान के पहुंच जाने पे इसी कदर बेचैन थी। इसने अपनी 2 खास मुलाजमाओं के जवान बेटों को अर्फ का पता करने पे लगाया। इसे उम्मीद थी दाची अगर जिंदा थे तो अब तक अर्फ का घर बसा चुके होंगे, लेकिन इत्तला इसके बरक्स थी। अर्फ अभी तक दाची के साथ थी, मतलब वो अभी भी इस शैतान के पंजे से दूर ना थी। इसे हैरत हुई थी इतने अरसे बाद भी सुभान ने अपने अंदर का जुनून नहीं मरने दिया था। अब जबकि इनका बेटा भी जवानी की दहलीज चढ़ने लगा था, इसे कतई तवक्को न थी सुभान यूं कुत्ते की तरह अर्फ के पीछे पड़ जाएगा। इसने मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद असफंद लाला से बात करने का फैसला किया था। इनका बड़ा बेटा अर्फ से सिर्फ चंद साल बड़ा था और अब अच्छी जगह जॉब भी कर रहा था। इसने सोच लिया था कि वो इनको मना के फौरन अर्फ और इसका निकाह पढ़वा देगी। इस तरह अर्फ महफूज हो जाती। सुभान का रद्द-ए-अमल क्या होता ये बात की बात थी, और वैसे भी ये बात इसके लिए कोई मायने भी नहीं रखती थी। इसे सिर्फ अर्फ की इज्जत की हिफाजत करनी थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आरफीन बस ज़रा सा चौंका था, मगर अर्फ बुरी तरह काँप गई थी। ना लहजा इसके लिए नया था, ना आवाज़। वो चाहे अब जितनी भी बहादुर हो चुकी थी, पहले लम्हे में वो आवाज़ इसे अब भी इसी तरह खौफज़दा कर दिया करती थी। बेइख्तियार ही वो ख़ुद को आरफीन के पीछे छुपाने के लिए इसकी ओट में हुई थी, और इसके इस बेइख्तियार खौफज़दा अंदाज पे आरफीन इसी कदर एतमाद से 2 कदम आगे आया था। लगता है किसी को तुम्हारी तरबियत करने का मौका नहीं मिला। पथरीली नज़रों से इसे देखते हुए वो सर्द लहजे में बोला था। सुभान खान नज़रों में भी कुछ ऐसा ही सर्द सा तासुर था इसके लिए। हमारे ख़ानदान की ही तरबियत है कि हमारे घर की बहन बेटियां यूं अजनबियों या गैर मर्दों के साथ नहीं घूमती। इसने भारी लहजे में जवाब दिया। ओह, तो अर्फ तुम्हारी बहन है या बेटी? कहते हुए आरफीन के होंठ ज़रा सा तलखी से मुस्कुराए थे। तुमसे मतलब? सुभान खान भी मरूब होने वालों में से नहीं था। आरफीन चलो यहाँ से। अर्फ ने इसका मजबूत बाजू इस कदर एतमाद से थामे हुए कहा था कि कुछ सानिये तो वो खुद भी हैरान रह गया था। अर्फ जाओ, गाड़ी में बैठो। सुभान ने इसकी हरकत देखते ही सबसे लब कुचलते हुए कहा था, मगर वो अनसुनी करते हुए दोबारा आरफीन का बाजू झुलाने लगी थी। आरफीन प्लीज़ चलो। आरफीन के लबों पर प्यारी सी मुस्कान मचल उठी थी। इसने सुभान की जलती आंखों और बुझते चेहरे पर एक नज़र डाली और आहिस्तगी से अपने मजबूती से अपना बाजू पकड़े अर्फ के कोमल हाथ को संभाल लिया था, यूं जैसे से तसल्ली दे रहा हो। इसकी हरकत पे सुभान ने नज़रों से अपने आदमियों को इशारा किया था। पीछे खड़े गनमैन में तेज़ी से आरफीन की तरफ बढ़े थे। अर्फ डर के मजीद इसके करीब हुई थी, लेकिन वो इसी मजबूती से वहीं डटा रहा था। दोनों आदमियों ने गन्स इस पर तो ली थी। इसके बाजू पे अर्फ की गिरफ्त मजबूत हुई थी और आरफीन ने हल्के से इसका वही हाथ थपथपा दिया था। फिजा में गन लोड होने की आवाज़ ज़ोरदार गूंजी थी। डोरबेल की आवाज़ पे इत्मीनान सा इनके ज़ईफ़ चेहरे पर लहराया था। वो कितनी देर से अर्फ और आरफीन का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने मुस्कुराते हुए गेट खोला, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह चौंके थे। वही प्रॉपर्टी डीलर था जिसने कई साल पहले इन्हें ये घर हासिल करने में मदद दी थी। वो इसीलिए वो आदमी इनकी याददाश्त में महफूज होकर रह गया था। इसे देखते ही वो पहचान गए थे। आप मुझे पहचान गए? जबकि मुझे लगा था कि काफ़ी पुरानी दास्तान सुनानी पड़ेगी। उनकी नज़रों में शनासाई के रंग देख के वो मुस्कुराते हुए बोला था। मैं कभी अपने मोहसिनों को नहीं भूलता। इसे अंदर आने का इशारा करते हुए उन्होंने भी मुस्कुरा के कहा, लेकिन फिर भी मैं शदीद हैरान हूँ इतने सालों बाद यूँ अचानक। इसके बैठते ही दाजी ने कहा, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतने साल बाद मैं वापस इसी घर आने वाला हूँ।
اور آپ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ وہ جیسے ان سے مل کر خوش ہوا تھا۔ عرف بی بی آپ کی وہی پوتی ہے نا جو اس دن آپ کے ساتھ تھیں؟ اس کے سوال پہ داجی مزید حیران ہوئے۔ ہاں، لیکن آپ؟ عرف بی بی سے ملنے ہی آیا ہوں میں۔ ان کی کچھ زمین تھی ان کے آبائی گاؤں سے باہر۔ عرف کے مطابق اس زمین کا عرف اور اس کی داجی مطلب آپ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اسے وہ بیچنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پہ داجی خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ عرف نے بتایا کہ مجھے کہ اس کا چھوٹا بھائی APS کے حادثے میں وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ داجی نظریں جھکا کر جیسے زمین پہ کچھ کھوجنے لگے تھے۔ مجھے اب واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کا وہ ننھا سا پھول۔ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ کچھ دیر یوں ہی وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ عرف چاہتی ہے کہ وہ زمین بیچ کے سدیس کے نام سے ایک اسکول ایسا بنائیں جہاں وہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں جو رزق کمانے کے چکر میں اس اہم حق سے محروم ہیں، اور عرف کے مطابق ہی یہ خواب اصل میں اس کے بھائی کی جدائی اس کے بھائی سدیس کا ہی تھا۔ اس نے بات ختم کی۔ ساری بات سن کے داجی کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ تو آپ مجھ سے اجازت لینے آئے ہیں؟ عرف جو چاہے کرے، میں اس کے ہر عمل ہر خواب میں اس کے ساتھ ہوں، داجی نے اسے اطمینان دلایا۔ عرف نے بھی یہی کہا تھا، مگر مسئلہ دوسرا ہے۔ سبحان نامی یہ شخص نہیں چاہتا۔ اس کی اگلی بات پہ وہ بری طرح چونکے تھے۔ اس کے مطابق وہ اس زمین کا وارث ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی زمین کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو سبحان ایک بار پھر مکمل طور پر عرف کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ میں اسی سلسلے میں عرف بی بی سے بات کرنے آیا تھا۔ آپ کاغذات تیار کریں، زمین کا اصل مالک ابھی زندہ ہے۔ سبحان نامی شخص سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اطمینان دلایا تھا۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں ناممکن لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات جو کچھ بے حد آسان لگتا ہے وہ اچانک اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم مایوس سے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جب وہ اتنی آسانی سے کومل والا معاملہ حل کرنے کا سوچ رہی تھیں، تب اچانک سبھی راستے بند ہو گئے تھے۔ انہوں نے سبحان خان کو ایک مرتبہ پھر سمجھنے میں غلطی کر دی تھی۔ اس بات کا احساس انہیں اگلے روز ہوا جب ان کی وفادار ملازمہ کی جگہ ایک اور ملازمہ حاضر ہوئی، اور اس نے بتایا کہ ان کی وفادار ملازماؤں کو کہیں اور رکھا گیا ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی جھوٹے الزامات میں جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام گئیں۔ انہوں نے سبحان کو کتنا ہلکا لیا تھا، اور صرف ان کی وجہ سے وہ غریب لوگ زیر اعتاب آ گئے تھے۔ انہوں نے اس ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کے جانے کے بعد اسفن لالا کو کال کرنے لگی تھی۔ کال نہیں جا رہی تھی۔ انہیں لگا شاید سگنل کا پرابلم تھا۔ انہوں نے دوسری پھر تیسری بار چیک کیا، کال نہیں جا رہی تھی۔ انہیں سخت حیرت ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نمبر بالکل رسپانس ہی نہیں کر رہا تھا۔ این اسی وقت ان کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ سبحان کا نام چمکنے لگا تھا اسکرین پر۔ ان کی نظروں میں خود بخود نفرت سے مٹائی تھی۔ خود کو کمپوز کر کے انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ تمہارے فون پہ صرف میری کال آ سکتی ہے، جب بھی دل کرے دل کھول کر بات کر سکتی ہو۔ اسفندیار کو ہر بات میں کیوں بیچ میں لے آتی ہو؟ اور ہاں، میں نے گارڈ کو کہہ دیا ہے تم اور میں کچھ دن کے لیے شہر آئے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارا بھائی تم سے بات نہ ہونے کی فکر میں آیا بھی تو مطمئن کر دیں گے اسے، ڈونٹ وری۔ خبیث لہجے میں کہتا ہوا وہ ہنستا ہوا ہمیشہ کی طرح اسے زہر لگا تھا۔ اور ہاں، آئندہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خود کو اپنی اسلامی بیٹھک تک ہی محدود رکھو تو اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے وارث کی ماں ہو۔ سخت لہجے میں انہیں وارن کرتا وہ فون بند کر گیا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ہر حال میں اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستے کھول ہی دیتے ہیں۔ بے شک نہ جانے کیا ہوا تھا، گولی چلنے کی آواز تھی یا پٹاخہ پھوڑا تھا کسی بچے نے۔ پرندے پوری طرح پروں کو پھڑپڑاتے ہوئے ہوا میں بلند ہوئے تھے۔ وہ جو
تکونی برآمدے کے اگلے ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، ہڑبڑا کے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی دھڑکنوں کو اپنے کانوں میں گونجتا سن رہی تھی۔ خان لاشعوری طور پر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یا اللہ خیر باؤ کے اس نے ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے دعا کی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے کھڑا ہونے میں بھی مشکل ہوئی تھی، سارا وجود جیسے بے دم سا ہو گیا تھا، شل سا ہو گیا تھا۔ اسے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی۔ لمبی سنسان ویران سی دوپہر میں اکثر جب سب گھر والے سو جاتے تو وہ اکیلی بور ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے گرمی کی دوپہر سے ہمیشہ دشمنی رہی تھی، اور اب شادی کے بعد جب خان بھی اس کے پاس نہیں ہوتے تھے، بچے بابا سبھی سو جاتے تھے، تو وہ یہ وقت کاٹنا اسے زہر لگا کرتا تھا۔ آج بھی یہی حال تھا۔ لان کی ہری بھری گھاس پہ دور تک جھلسا دینے والی دھوپ کا ڈیرا تھا۔ چرند پرند پیڑ پودے سبھی پیاس کی شدت سے بے حال سے لگتے تھے، اور وہ اس قدر گرمی میں بھی اے سی کے ٹھنڈے ماحول سے باہر برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ پرندوں کے لیے سنبل کی ٹھنڈی چھاؤں تلے پانی اور دانہ رکھ کے وہ بس ایسے ہی وہاں بیٹھ گئی تھی، اور خبر بھی نہ ہوئی کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور اب اس قدر عجیب انداز میں پرندوں کے شور نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ تو حقیقت ہے نا، جب محافظوں کی وجہ سے ساری عوام اور حکمران چین کی نیند سوتے ہیں، ان کے گھر والے ان کی سلامتی کی دعا مانگے جاتے ہیں، اور یوں ہی ان کے دل اپنے پیاروں کے لیے لرز لرز جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے مرے مرے قدموں سے اندر آ کے موبائل فون اٹھایا تھا۔ ابھی بھی دوپہر کے 2 بجے تھے۔ خان کو دوپہر میں سونے کی عادت تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے انہیں کال کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ یا اللہ شکرانے کی نفل بھی پڑھوں گی، اور چائے والے دادا کے مزار پہ چائے بھی تقسیم کروں گی کل جا کے۔ بس میرے خان کی حفاظت کرنا۔ مروت خاندان کی خالص گھریلو عورت کی طرح اس نے فوراً منت مان لی تھی۔ دل کو تسلی سی ہوئی تو وہ وضو کرنے چلی گئی تھی تاکہ رب کے حضور جھک کے گڑ گڑا کے اپنے خان کی سلامتی کی دعا کر سکے۔ عرف کو لگا اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس کی معصوم خوف زدہ سی نظریں آگے ٹھہرے آدمی کے ٹریگر پہ جمی انگلی کو تکے جا رہی تھیں، جس پہ سارا دباؤ عارفین کی زندگی کا دیا ہمیشہ کے لیے گل کر سکتا تھا۔ اسے لگا اس کی روح نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بالکل اچانک ہی وہ بے جان سی ہو کے گرنے لگی تھی۔ عارفین تیزی سے جھکا اور اس کے بے جان وجود کو اپنے بازوؤں سے سہارا دے کر زمین پہ گرنے سے بچا لیا تھا۔ عین اسی وقت اس گن مین نے ٹریگر دبایا۔ گولی عارفین کے کندھے کو چھو کے گزری تھی۔ جلن کا احساس شدید تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے سبحان کی طرف دیکھا تھا، اور تبھی دوسرا فائر ہوا تھا۔ سینے میں چنگاری سی چبھی تھی۔ کسی بڑی گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری بوٹوں کی آواز کے ساتھ ہی کوئی بھاری آواز میں چلایا تھا۔ عرف کو اٹھا کے گاڑی میں لاؤ، سبحان نے چلاتے ہوئے حکم دیا، لیکن تیز سیٹی کی آواز قریب آتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ جلدی بیٹھو، اس نے عرف کو وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور دونوں گن مین بھاگ کر جیپ پر سوار ہوئے تھے۔ تیز دوڑتے قدموں کی آوازیں قریب آئی تھیں۔ وہ آرمی کے جوان تھے۔ سامنے ہی بے ہوش لڑکی اور اس کے قریب خون میں لت پت خود کو سنبھالنے کی کوشش میں نوجوان، وہ بھاگ کے اس کی طرف آئے تھے۔ عارفین کی جلتی بجھتی نگاہوں میں سکون سا ٹھہراؤ سا تھا۔ سالار، میجر مشن نمبر 232 آپریشن مسڈ۔ عارفین نے تیزی سے کچھ کوڈ پڑھے تھے، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ مزید الرٹ ہوئے تھے۔ گاڑی میں لے کے چلو، بی فاسٹ کوئک، ان کے سینئرز نے چلاتے ہوئے آرڈر دیا تھا۔ نوجوان عارفین کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تھے، اور عارفین اس وقت تک ہوش و بے ہوشی کی درمیانی حالت میں زخموں سے جنگ ہارتا خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کے باوجود عرف کے دامن پہ گرا تھا۔ عرف کا دامن رنگین ہونے لگا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ اسے جس وقت ہوش آیا، رات کی تاریکی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی لیٹی، کھڑکی کی جالی سے باہر نظر آتی تاریکی پر نظریں جمائے بے جان سی پڑی رہی، یوں ہی جیسے ابھی بھی وہ پوری طرح بیدار نہیں ہو پائی تھی۔ پھر اچانک ہی کھڑکی کی جالی پہ اسکرین سی جلنے بجھنے لگی تھی۔ ایک ہیبت ناک سا چہرہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔
تبھی ایک مسکراتا کتابی چہرہ ایک دم سے نمودار ہوا تھا اور جیسے ہر منظر دماغ کے پردے پہ تازہ ہو گیا تھا۔ عارفین، بے ساختہ ہی اس نے پکارا تھا۔ کمرے کے اندر آتی نرس اسے ہوش میں دیکھ کے فوراً اس کی طرف آئی۔ عارفین کہاں ہے؟ وہ لایا تھا مجھے یہاں۔ نرس کو حیرت سے تکتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ آپ پلیز آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے، وہ نرم لہجے میں کہتی اسے دوبارہ بستر پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ عارفین کہاں ہے؟ میم آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے معلوم نہیں آپ کو کون یہاں لایا ہے، میری رات کی ڈیوٹی ہے اور میں ابھی یہاں آئی ہوں، پلیز ریسٹ کریں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اس کی فائل سائڈ پہ رکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، مجھے بس عارفین کا بتا دو۔ وہ بھی منت پر اتر آئی تھی۔ اچھا آپ آرام کریں، میں باہر سے کسی سے پتہ کر کے آتی ہوں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، اور اس بار عرف بھی خاموشی سے بیڈ پہ ٹک گئی تھی۔ نرس اسے یوں مطمئن ہوتا دیکھ کے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عرف کی منتظر نگاہیں دروازے پہ جمی تھیں۔ کافی دیر بعد یوں ہی اکتا کر اس نے ایک نظر گود میں رکھے ہاتھوں پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی تھیں۔ اس کی قمیص کے دامن سے ذرا اوپر ناف تک خون کے دھبوں سے بھری تھی۔ 16 دسمبر کا دن جیسے پلٹ کے آیا تھا۔ اس کا وجود سٹ پڑنے لگا۔ منظر تو صاف تھے، پھر وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ خونخوار سبحان خان، وہ گن مین اور وہ نہتہ عارفین۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر زندگی ہارنے لگی تھی اور اس بار اپنی سوچ پہ وہ خود بھی حیران تھی۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، تبھی وہی نرس آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا سا تھا۔ اس بار وہ خاموش رہی تھی، کچھ نہیں پوچھ پائی تھی۔ اندر کا خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شام سے رات ہوتی چلی گئی تھی۔ نہ عرف کا پتہ تھا، نہ عارفین کا فون نمبر بھی بند تھا۔ ان کا دل بار بار وسوسوں سے بھر جاتا اور وہ اللہ سے دعا مانگ کے خود کو نئے سرے سے تسلی دیتے۔ رات سیاہ تھی اور نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا یا پھر کچھ سیاہی پھینکنے کو تھی۔ انہوں نے تسبیح تھام لی تھی اور ان کے لبوں پر بس ایک ہی ورد تھا، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرما، ہمیں اندھیروں سے پناہ دے۔ آپ اور آپ کے ہسبینڈ میجر عارفین کو یہاں ان کے ساتھ ہی لائے تھے شام کے وقت، وہ بتانے لگی تھی۔ عرف بس ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ آپ پہ لائٹ نروس اٹیک ہوا تھا، لیکن عارفین سر شدید زخمی حالت میں تھے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ سب سننے کو تیار ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر ICU میں ہیں وہ ابھی، 2 گولیاں لگی تھیں انہیں، ایک شانے پہ ایک سینے میں۔ آپریشن ہو گیا ہے ان کا، جیسے ہی ہوش میں آئیں گے انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ چاہیں تو انہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور بت بنی عرف جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اس کے جسم میں دوبارہ روح پھونک دی گئی ہو۔ عارفین ٹھیک ہے؟ جھلکتے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے سختی سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے خوشی سے پوچھا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اگلے 16 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر انہیں 16 گھنٹے کے دوران ہوش نہ آیا تو کچھ بھی، مجھے وہاں لے چلو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ جی، وہ معتب انداز میں سر ہلا گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اس کے ہمراہ اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی، جس کی گلاس وال کے پار لیٹا بے حس و حرکت وجود اب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس کے لبوں پر اس کی سلامتی کی دعائیں مچل رہی تھیں۔ 12 بجنے کے قریب تھے جب ان کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ہو کے کال اٹھائی تھی۔ داجی، عرف کی بھیگی آواز پہ ان کا کمزور دل ڈوب سا گیا۔ بچے کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عارفین کہاں ہے؟ کہاں ہو تم دونوں؟ وہ خود کو سوال سے روک نہ سکے۔ ہم CMH میں ہیں داجی۔ CMH؟ ان کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ سبحان لالا نے عارفین کو، وہ شاید رو رہی تھی تبھی اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ کیا کیا سبحان نے؟ ان کے اندر کا جلال فوراً جاگا تھا۔ انہوں نے عارفین پر گولیاں چلا دیں داجی، عارفین ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کو بتا کے رونے لگی تھی۔ داجی لب کو چل گئے تھے۔ تم ہمت کرو عرف، وہیں رکو، میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں سے تسلی دیتے ہوئے کال بند کی تھی اور اپنا والیٹ اور چادر اٹھا کے باہر نکل گئے تھے۔ اس رات پہلی دفعہ کومل نے سبحان خان کو خوفزدہ دیکھا تھا۔ اس کا دل کس قدر خوشی سے بھر گیا تھا، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ یہ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور اس نے بھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ صرف اللہ پاک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ کھلتی خوشی سبحان خان کی نظروں سے بھی چھپی نہ رہ سکی تھی۔ خود کو کیا سمجھتی ہو تم؟ رات کو تنہائی پاتے ہی وہ اس پہ چڑھ دوڑا تھا۔ خود کو تو نہیں، آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، سارا وجود کسی خوف سے کپ کپا رہا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چوٹ کی تھی۔ سبحان نے تیش میں آ کے بڑھ کر ان کے بال نوچ لیے تھے۔
وہ ہنستی. کب تک بچو گے سبحان خان، اللہ کی پکڑ تو پکی ہے. وہ انہیں مزید چڑھانے لگی تھی. اللہ کی پکڑ تو بہت دور ہے، میری پکڑ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نخوت سے ان کے گال نوچتا وہ تلخی سے بولا تھا. نہیں، میں نے جانوروں سے ڈرنا کب کا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے بھی اسی نفرت سے جواب دیا. سبحان نے اس بار انہیں زمین پہ پٹکا تھا اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا تھا. وہ ہنستے جا رہی تھی، بے تحاشا اور بے حد.